آسمان پر بادل تیر رہے تھے۔ 2 دن سے موسم بہت زیادہ ابر آلود رہا تھا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھا موسم کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے گھر کافی عرصے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں غلط عادتوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ گھر والوں کو بھی اب میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ ظاہر ہے آوارہ بیٹوں کو کوئی بھی گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اصل میں میری اس حالت کی بھی ایک وجہ رہی تھی کیونکہ میں نے خود کو روگ لگا لیا تھا۔ میں ایک ہفتے بعد گھر جاتا اور اب یہ میرا معمول بن گیا تھا اور میرے گھر والوں نے بھی مجھ سے سمجھوتا کر لیا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسی دوران موبائل بجا۔ دوسری طرف سے مجھے کہا گیا فوراً سے گھر آؤ۔ انہوں نے ایک رشتہ دار کا نام لیا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے حامی بھر لی اور سکون سے بیٹھ کر چائے پی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ کس رشتہ دار کی بات ہو رہی ہے، لیکن چونکہ گھر والوں نے پورے ایک ہفتے مجھے یاد کیا تھا، جانا تو بنتا تھا۔ میں نے انکار نہیں کر سکا۔ آرام سے چائے پی کر میں گھر جانے کے لیے اٹھ گیا۔ جیسے ہی وہاں پہنچا وہ سب گھر والے مجھے روتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور جب منزل پر پہنچا تو سامنے موجود گھر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میرا دماغ ایک دم سے جیسے ہوش میں آ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے حیران نظروں سے ان سب کی جانب دیکھا۔ وہ لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میرے دل میں درد اٹھنے لگا۔ میں نے بے اختیار اپنا سینہ مسلا تھا۔ جس انہونی کا مجھے ڈر تھا شاید وہ انجام پذیر ہو چکی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور میں پتھر کا ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے چیخ چیخ کر مجھے کہہ رہا تھا کہ تم جو سوچ رہے ہو وہی سچ ہے، لیکن میں اسے بار بار جھٹلا رہا تھا۔ میں اسے جھٹلانا نہیں چاہتا تھا۔ میں پرانی یادوں کو پھر سے نہیں اڈھیرنا چاہتا تھا۔ میں بہت مشکل سے سنبھلا تھا، یہاں تک کہ میں نے گھر بھی چھوڑ دیا تھا، لیکن اب پھر سے وہی درد میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تھا تو میرے بدترین خدشے کی تصدیق ہو چکی تھی۔ میں وہیں گر پڑا تھا۔ وہ سب لوگ میری طرف بڑھے تھے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ میں نے خود کیسے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ پچھلی رات کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور میں بے یار و مددگار وہیں گر پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ساتوں آسمان و زمین میرے سر پر آ گرے اور میں وہیں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ میرے ذہن نے حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میرے دل میں ایک ٹھیس اٹھی تھی اور میں وہیں ڈھیر ہو گیا تھا۔ یہ اس واقعے سے پچھلی رات کی بات تھی۔ میرے ذہن میں وہ منظر گھومنے لگا۔ میں ڈیرے پر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور شغل مستی لگا رکھی تھی۔ ہفتے کی رات تھی اور ہم لوگ خوب موج مستی کر رہے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی اور آسمان پر چھائے بادل بھی اب گم ہو گئے تھے، یہاں تک کہ رات اپنے آخری پہر پر پہنچ چکی تھی۔ لیکن ہم لوگ ابھی تک وہیں بیٹھے گناہوں میں مبتلا اللہ کو یاد کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کر رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں میرے دوستوں کو کسی آہٹ کی آواز سنائی تھی۔ ہم لوگ ڈیرے سے باہر آ گئے۔ چاند کی چاندنی میں ہمیں ایک ہیولا نظر آیا اور قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک لڑکی ہے، حالانکہ اس کی شکل ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس نے اپنے چہرے پر نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ موجود تھا اور وہ شاید راستہ بھٹک گئی تھی۔ میں ان سے تھوڑا دور سگریٹ کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں مجھے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے سگریٹ وہیں پہ چھوڑی اور اپنے دوستوں کی طرف آ گیا۔ وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ وہ لڑکی گھبرائی ہوئی ان کے پاس کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر میں نے وقت دیکھا تو موبائل میں 4 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو اس لڑکی کو یہاں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے دل میں سوچا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ گھر سے بھاگ کے آئی ہے اور اس کے ساتھ اس کا آشنا بھی یہیں کہیں موجود ہوگا، لیکن یہ راستہ بھٹک گئی ہے اور ہم سے مدد طلب کر رہی ہے۔ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کی صفائی پیش کریں۔ میں نے ان کو منع کرنا چاہا، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر اس لڑکی سے بیگ چھین لیا۔ وہ لڑکی جو ان سے راستہ پوچھنے آئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، باقی اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا ایسا کرنا غلط ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی اور وہ لڑکی ان کے پاؤں پڑ گئی تھی اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی کہ مجھے میرا سامان واپس کر دو، اگر یہ نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں دوستوں کو سمجھانے لگا تو انہوں نے مجھے نقدی اور بہت سے زیورات دکھائے۔ یہ دیکھ کر میرا دل بھی ڈاون ڈول ہو گیا کیونکہ کافی عرصے سے اتنی بڑی رقم ہاتھ نہیں آئی تھی اور اتنا بڑا مال ہم ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ اس لڑکی کو وہیں چھوڑ کے ہم وہاں سے بھاگ نکلے۔
لیکن میرے کانوں میں اس کی آوازیں بار بار آ رہی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہی بات کہی جا رہی تھی، مجھے واپس کر دو، یہ سب اگر مجھے نہیں ملی تو میں رسوا ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ نہ جانے کیوں اس کی آواز مجھے شناسا سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے مڑ کر اسے ضرور دیکھا تھا، وہ بیٹھ کر رو رہی تھی، اس کے چہرے سے نقاب ہٹ چکا تھا، لیکن مجھے واضح طور پر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میں بھاگ جانا چاہتا تھا، میرے دوست پتہ نہیں کہاں نکل گئے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی کو سہارا دوں، اسے چپ کرواؤں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکا اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن اس کی روتی ہوئی آواز نے دور تک میرا پیچھا کیا۔ میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی، میں لڑکھڑایا تھا کیونکہ میرے پاؤں میں پتھر آ گیا تھا، لیکن پتھر تو ایک بہانہ تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اور میں اپنے احساسات کو نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی آواز اب تک میرا پیچھا کر رہی تھی، وہ مجھے پکار رہی تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں نے تو مدد مانگی تھی، لیکن تم لوگوں نے تو مجھے لوٹ ہی لیا۔ میں وہاں سے باہر نکلا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل وہیں رہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا ایک ایک بڑھتا قدم مجھے اپنی زندگی سے دور کر دے گا اور مجھے اپنی زندگی کا اتنا بڑا دھچکا دے گا کہ میں دوبارہ سنبھل نہیں پاؤں گا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی قدم آگے نہ بڑھاتا، بلکہ اپنے قدم واپس موڑ لیتا اور اس لڑکی کو بچا لیتا اور اس کی مدد کرتا۔ لیکن میں نے اسے بے سہارا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور صرف اپنی جان بچانے کی سوچی۔ اگر میں صرف اس کا چہرہ ہی دیکھ لیتا تو میں اپنا ارادہ بدل لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اپنی ذات کو ترجیح دی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میری اپنی ذات کو دی جانے والی ترجیح میری ذات کی دھجیاں اڑا دے گی۔ میرا نام فاروق احمد ہے اور میں اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد ہوں۔ میں اپنے والدین کا سب سے ذہین بچہ تھا اور پڑھائی میں بھی سب سے آگے تھا۔ میرے 2 بڑے بھائی تھے اور ایک ہی بہن تھی۔ بہن سب کی لاڈلی تھی اور بھائی ذمہ دار بھی تھے، اس وجہ سے والدین کا سارا پیار انہیں ہی ملا۔ میں اس معاملے میں خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ سب سے ہوشیار اور ذہین ہونے کے باوجود مجھے وہ توجہ اور پیار نہیں مل سکا تھا جو سب کو ملنا چاہیے۔ ویسے بھی میں نے اپنے کزن سے سنا تھا کہ میں اپنے والدین کا انچاہا بچہ تھا، کیونکہ 2 بھائی اور پھر ایک بہن کے بعد تو ان کی فیملی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ میٹرک تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر جیسے ہی کالج میں نے قدم رکھا تھا، لیکن ملاقات چند ایسے دوستوں سے ہو گئی جن کی صحبت نے مجھے اچھا خاصا بگاڑ دیا تھا۔ میرے والدین مجھے سمجھاتے رہے، ڈراتے رہے، انہوں نے مجھے کام پر بھی لگا دیا، میری پڑھائی بھی چھڑوا دی، لیکن میں باز نہیں آیا اور ان دوستوں کو نہ چھوڑ سکا اور نہ ہی پڑھائی چھوڑی۔ اصل میں بہت زیادہ ذہین تھا، اس وجہ سے میری ذہانت کی بدولت مجھے ایک اچھے کالج میں اسکالرشپ مل گئی اور وہیں سے میری ان دوستوں سے ملاقات ہو گئی جو بری عادتوں میں مبتلا تھے اور میں ان کی عادتیں اپنانے لگا۔ گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا، پیار سے، مار سے، ہر طریقے سے سمجھا لیا، لیکن میں باز نہیں آیا تھا۔ اسی دوران میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے ایک لڑکی کو اپنے دل میں ایسا بسایا کہ پھر میں اسے دوبارہ کبھی نکال ہی نہیں سکا۔ اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی میرے دل میں آ ہی نہیں سکی تھی۔ ہماری ملاقات کالج میں ہی ہوئی تھی، لیکن چونکہ وہ امیر گھرانے کی تھی تو میرے والدین تو میرا مدعا سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میرے فیصلے کے خلاف گئے۔ ان کی میری بات نہ ماننے کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ میرے دونوں بھائیوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور بہن بھی باقی تھی، جبکہ میں گھر میں سب سے پہلے اپنی شادی کی بات کر رہا تھا، جبکہ میں سب سے چھوٹا تھا۔ یہی بات انہیں ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اب جب میری یہ خواہش انہوں نے پوری کرنا مناسب نہیں سمجھے تو میں نے اپنے دل کو روک لگا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی ہمارے برابر کی نہیں ہے، اور دوسرا اس کے ماں باپ میں بھی طلاق ہو چکی ہے، وہ اپنے بابا کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے انکار پر میں نے ہر قسم کی دلیل ان کے حق میں دے کر انہیں منانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن سب کچھ چرائیدہ چلا گیا۔ اور جب انہوں نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہیں لڑکی یا ہم میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا، تو میں نے کسی کو نہیں چنا، بلکہ میں نے اپنے آپ کو چنا تھا اور میں نے وہ گھر ہی چھوڑ دیا۔ میرا دل اس قدر ان تمام لوگوں سے بدزن ہو گیا تھا کہ مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ گھر والوں نے شروع میں تو مجھے روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آوارہ بھی ہو گیا ہے اور اپنی خواہش پوری نہ ہونے کے سبب ہمیں ہی چھوڑ چکا ہے، تو انہوں نے بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ اور یوں یہ آغاز تھا میرے گھر سے باہر رہنے کا۔ چونکہ میں پڑھ لکھ چکا تھا اور اچھی خاصی نوکری بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جب گھر والوں نے میری بات نہیں مانی تو میں نے نوکری بھی چھوڑ دی اور آوارہ گردی میں بھی مصروف ہو گیا تھا۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، لیکن میرے دل سے سومیا نہیں نکل پائی تھی۔ میں اسے کبھی نکال ہی نہیں سکا تھا۔ زندگی ٹھہر سی گئی تھی، اور اس ٹھہرے پانی میں ارتعاش کب پیدا ہوا جب مجھے پتا چلا کہ میرے بھائی کی شادی ہو رہی ہے۔ مجھے خوشی ہوئی تھی، حالانکہ سب سے پہلے اسی بھائی نے میری شادی کی مخالفت کی تھی،
لیکن میں پھر بھی خوش تھا اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے گھر چلا آیا۔ اور شادی والے دن جب میں ہال میں پہنچا تھا تب ارد گرد جیسے پورا ماحول تھم سا گیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب سومیا بھی اس شادی میں شریک تھی اور بھرپور تیار ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب چلایا تھا، اسے پوچھا کہ وہ شادی میں کیا کر رہی ہے۔ تب اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے مجھے بتایا کہ میری کزن ہی تمہاری بھابھی ہے۔ تب مجھے صحیح معنوں میں اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اپنے والدین کی منافقت پر نفرت محسوس ہوئی تھی کہ جب سومیا کا ذکر میں نے ان سے کیا تھا تو سومیا میں انہوں نے 1000 کیڑے نکال کر اسے بد کردار قرار دے دیا تھا، اور اب اس کی کزن سے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی تو اس کی شادی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ مجھے دنیا والوں کی منافقت پر نفرت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ دنیا والے کوئی اور نہیں میرے اپنے ہی والدین تھے جنہوں نے اولاد میں اتنا زیادہ فرق کر دیا تھا کہ میری واپسی تو تقریباً ناممکن نہیں تھی۔ میں اسی وقت تقریب چھوڑ کے چلا گیا تھا اور میں نے سومیا کو جاتے وقت صرف یہی کہا تھا کہ آج صحیح معنوں میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ میرے اپنے کون ہیں اور غیر کون ہیں۔ وہ دوست جو کوئی بھی ہیں لیکن وہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اور یہاں خونی رشتے ہونے کے باوجود بھی میں اتنا زیادہ اکیلا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے وجود سے ہی نفرت ہو رہی ہے۔ سومیا نے مجھے روکنا چاہا لیکن میں نہیں رکا تھا۔ میری زندگی تو برباد کر ہی دی تھی، اب میں مزید وہاں کھڑا ہو کر اپنی بربادی کا تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا اور میں وہاں سے لوٹ گیا تھا اور اپنے دوستوں میں اپنا غم خالد کرنے آ گیا، اور اسی دن میں نے اپنے ہوش و حواس کھو دی۔ تب سے یہ بری لت مجھے لگ گئی اور اب تک میرے ساتھ ساتھ ہے۔ مجھے اپنوں کی بے اعتنائی اور بے وفائی پر بہت زیادہ افسوس ہوا تھا۔ جو لڑکی انہوں نے میرے لیے بری سمجھی اور جس لڑکی کو انہوں نے بد کردار ثابت کیا، آج اسی کی کزن سے بھائی کی شادی ہو رہی تھی اور دھوم دھام سے ہو رہی تھی، اور اب کسی کو کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ جبکہ جب میں نے اپنی شادی کی بات کی تو میرے گھر والوں نے میری اتنی زیادہ بے عزتی کی تھی کہ میں وہ آج تک نہیں بھلا سکا تھا۔ اب میں نے گھر جانا کم کر دیا، اور گھر والوں کو تو ویسے بھی میری کوئی ضرورت تھی ہی نہیں۔ انہیں میری کمی کیسے محسوس ہو سکتی تھی جبکہ ان کی زندگی مکمل کرنے والی اولاد تو ان کے پاس ہی موجود تھی۔ زندگی اسی ڈگر پر چل رہی تھی۔ میں بہت کم خرچ آتا، یہاں وہاں سے اپنے خرچے پورے کر لیا کرتا۔ سگریٹ میری بہترین ساتھی تھی، اسی کے ساتھ زیادہ تر اپنا وقت گزارا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اپنی صحت برباد کر لی۔ میں بے حد کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے اور آہستہ آہستہ میرا وزن گرتا جا رہا تھا، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں سارا دن بس ایسے ہی سڑکوں پر آوارہ گردی کیا کرتا، یہی میری زندگی تھی اور اسی کے مطابق میں چل رہا تھا۔ کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اور اس بھائی نے تو پہلے گھر سے بھی اونچے گھرانے میں شادی کی تھی۔ تب بھی میرا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ جس دن مجھے یہ سب پتہ چلا تھا اس دن میرے دوست بھی میرے ساتھ موجود تھے اور میں ان کے سامنے رو دیا تھا۔ تب انہوں نے مجھے تسلی دی تھی اور کہا تھا کہ زندگی اسی کا نام ہے، یہاں اپنے ہی خون چوستے ہیں اور پھر اپنے ہی مرہم رکھنے آتے ہیں، لیکن تب تک وہ شخص اس دنیا سے گزر چکا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے خود کو کافی حد تک سنبھال لیا اور اپنے دل کو بے پرواہ کر لیا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب میں ایک زندہ لاش بن کے رہ گیا ہوں اور صرف جسم باقی رہ گیا ہے جسے گھسیٹتا چلا جا رہا ہوں۔ دوستوں کے ساتھ حسب معمول بیٹھا ہوا تھا اور وہاں ایک لڑکی راستہ بھٹکتی ہوئی مدد کو آن پہنچی تھی۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا تو کسی کو کچھ سجھائی نہیں دیا تھا۔ اسی دوران میرے دوستوں نے شرارت کی تھی۔ وہ ویسے بھی ایسی شرارتیں اور واردات اکثر کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کے پاس موجود بیگ چھین لیا تھا اور وہ روتی بلکتی رہتی تھی اور ایک ہی بات کرتی جا رہی تھی کہ یہ واپس مجھے دے دو، میں مر جاؤں گی۔ میں بھی وہاں سے نکل آیا تھا کیونکہ پھر سارا الزام مجھ پر آ جانا تھا، حالانکہ میں اس واردات میں شامل تو نہیں تھا لیکن دوست تو وہ میرے ہی تھے۔ اسی طرح رات گزر گئی اور صبح گھر والوں کا فون آیا اور میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھے ایسی جگہ لے گئے تھے جہاں میں نے برسوں اپنا دل ہارا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سومیا کے گھر لے گئے تھے، اور تب مجھے پتہ چلا کہ سومیا ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جیسے میں اس کی میت کے پاس گیا تھا اور اس کی میت کے پاس کالی چادر دیکھ کر مجھے وہ لڑکی یاد آ گئی تھی جس نے شاید اسی چادر سے اس رات نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ تب میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ بیگ اور زیورات اور نقدی والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سومیا تھی۔ گھر والوں کی زبانی مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی اور اس کے ایک معذور بیٹا پیدا ہوا تھا جسے اغوا کر لیا گیا تھا اور تاوان مانگا گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بیگ میں ڈالی تھی اور ان کو تاوان بھرنے کے لیے پہنچ گئی تھی، لیکن اجانے کہ ان بدبختوں نے ان کا بیگ اور نقدی چھین لی تھی
اور اس طرح اغواکاروں نے اس کے معذور بچے کو اس کے سامنے ہی اگلے جہاں پہنچا دیا تھا۔ وہ ماں تھی، کیسے یہ منظر دیکھ سکتی تھی؟ تڑپ گئی تھی اور سسک سسک کر وہیں مر گئی تھی۔ تب میرے کانوں میں وہی آواز گونجی تھی کہ مجھے یہ ساری چیزیں واپس کر دو، میں مر جاؤں گی۔ اس واقعے نے میرے ذہن پر اتنا گہرا اثر ڈالا تھا کہ میں سنبھل ہی نہیں سکا تھا۔ میرے دماغ کی حالت بالکل خراب ہو کر رہ گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے دوست جس لڑکی کی نقدی اور زیورات وغیرہ چھین کر فرار ہو رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سومیا تھی، اور اس وقت وہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے بھیک مانگ رہی تھی۔ لیکن میرے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کے دل پر بھی پردہ پڑ چکا تھا اور ہم لوگ پتھر دل ہو گئے تھے، یہاں تک کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ وہ بھی زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ اور یہ بات مجھے اگلے دن پتہ چلی تھی۔ گھر والوں نے مجھے ایک اور بات بتائی تھی جسے سن کر میں زمین میں دفن ہی ہو گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا اتنی گول ہے کہ اس قدر اتفاقات سے بھرپور ہے، اور یہ اتفاق تو بہت زیادہ جان لیوا تھا۔ اس نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سومیا نے آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس کے جنازے پر ضرور آؤں اور اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں۔ میں نے سومیا کو دفن کر دیا تھا جہاں اس کی یاد ہمیشہ باقی رہنی تھی، اور اس کی قبر کے کتبے پر میں نے اپنا نام کرندہ کر لیا تھا، اور یہ قبر میرے دل میں آباد ہو چکی تھی۔ میں سومیا کو دوسرے جہاں روانہ کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والا شخص تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنی محبت کو اپنے ہاتھوں ہی زندہ دفن کرنے والوں میں میرا نام سر فہرست رہے گا۔ میرا دل بے چین ہو گیا تھا اور کسی طور مجھے سکون نہیں آتا تھا۔ سکون تو پہلے ہی رخصت ہو چکا تھا، لیکن اس بے سکونی سے میں نے دوستی کر لی تھی۔ لیکن اب جو بے سکونی میرے وجود میں اتر گئی تھی وہ کسی چیز سے ٹھنڈی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا دل جلتا چلا جا رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا پورا وجود جل رہا ہے اور قیامت تک جلتا رہے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کی آوارہ گردیوں کی خاطر ایک ماں کو، ایک محبوبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلا گھونٹ کر اس دنیا سے رخصت کر دیا تھا۔ میں کیسا عاشق تھا جس نے اپنے محبوب کو ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا؟ حالانکہ میں ان تمام وارداتوں میں کبھی بھی ملوث نہیں رہا تھا، لیکن اس دن نہ جانے کیوں میں نے غلط کو غلط نہیں کہا تھا بلکہ اپنی جان بچانے کو ترجیح دی تھی۔ بس یہی سوچ مجھے جینے نہیں دے رہی تھی، اور میں نے خود کو سزا دینے کے لیے پولیس میں بیان دے دیا تھا کہ سومیا کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا تھا اور جیل میں ڈال دیا تھا۔ ویسے بھی میری زندگی کسی زندان سے کم نہ تھی۔ اب میں حقیقت میں ایک زندان میں موجود تھا اور وہاں زندگی کے دن کاٹ رہا تھا۔ میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا تھا اور نہ کبھی بھولنا چاہا تھا کہ جب وہ لڑکی چہرے پر نقاب اوڑے اپنے بیٹے کی زندگی کی خاطر مجھ سے بھیک مانگ رہی تھی، تب میں نے اپنی ذات کو ترجیح دی تھی اور اپنی جان بچائی تھی۔ لیکن اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ لڑکی سومیا ہے، میری اپنی محبت، میرا اپنا عشق جس کی وجہ سے میں نے اپنی زندگی برباد کر ڈالی تھی، تو میں اسی وقت اسے اس مشکل سے نکال لیتا۔ لیکن پانی سر سے گزر چکا تھا اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو چکا تھا۔ حالانکہ اس سے شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ اطمینان ضرور تھا کہ وہ اس دنیا میں موجود ہے اور میرے آس پاس ہے، اور اسی آس میں میں جی رہا تھا۔ لیکن اب تو یہ آس بھی ختم ہو گئی تھی، میرے جینے کی وجہ بھی کوئی نہیں رہی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا اور یہ جھوٹا بیان دے دیا تھا کہ سومیا کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں، اور جیل کی مشقت بھری زندگی کی سزا خود کے لیے چنی تھی۔ مجھے سزائے موت ہوئی تھی اور میں اسی کے انتظار میں موت کو گلے لگانے کے لیے تیار تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اگلے جہاں سومیا ضرور میرے حصے میں لکھ دی جائے گی اور میری ساری تشنگی مٹا دی جائے گی۔